یہ جو ججز کی کیلکولیشن تھی کہ فلاں دور میں فلاں چیف جسٹس بنے گا، یہ ہوگا، وہ ختم۔ 26ویں یعنی ترمیم پاس ہو گئی۔ اب اس سے جو اپوائنٹمنٹ ہوگی چیف جسٹس کی، وہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس ہوگا، اور اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ جی، آج کا یہ تاریخی دن ہے اور سیشن قومی اسمبلی کا چل رہا ہے، آئینی ترمیم پیش ہو رہی ہے، تقریریں ہو چکی۔ تو ابھی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 5 رکن قومی اسمبلی جو ہیں وہ ایوان میں پہنچ گئے ہیں، اور یہ آزاد رکن ہے بیسیکلی، اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ضرور رہے، لیکن تحریک انصاف کے ٹکٹ سے انہوں نے الیکشن نہیں لڑے، تو ان کے کاؤنٹنگ سے جو ہے وہ 2/3 سے یوں قومی اسمبلی سے بھی آئینی ترمیم مکمل یعنی کہ منظور ہو جائے گی، اور یہ آئینی ترمیم کا پروسیس جو ہے وہ دونوں ایوانوں سے مکمل ہونے کے بعد اس کو صدر مملکت کے پاس جائے گا، اور صدر مملکت جب جو ہی دستخط کریں گے تو یہ آئین کا باقاعدہ حصہ بن جائے گی۔ اور بیسیکلی آج سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی دن ہے، اور صرف یہ تاریخی دن ہی نہیں بلکہ ایک نئی تاریخ رقم کی ہے پارلیمان نے اپنے اختیارات جو جوڈیشری استعمال کر رہی تھی، جو ججز استعمال کر رہے تھے، اس کے خلاف ایک بند باندھا ہے، اور اب وہ اختیارات خود پارلیمان کے پاس آ چکے ہیں اس آئینی ترمیم کے ذریعے۔ ماضی میں ہماری عدلیہ کا کردار جو کچھ رہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتے تھے، اور اپنے آپ کو آئین کی تشریح کے نام پہ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ سپریم کورٹ کرتی رہی ہے، اس کی مثالیں آپ کے سامنے، ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، ٹھیک۔ اور مطلب ہے یہ جو ججز ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو وزڈم ہے وہ پارلیمان کے کولیکٹیو وزڈم سے زیادہ ہے، یعنی پارلیمان جو ترمیم کرتی ہے وہ کولیکٹیو وزڈم ہوتا ہے، اس میں دونوں ایوان جو ہے وہ اپنا اس کی منظوری کر دیتے ہیں، تو یوں کولیکٹیو وزڈم سب سے اہم چیز ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہمارا وزڈم سب سے زیادہ ہے۔ اب یہ جسٹس منیب اختر کو دیکھ لو، آئین کے آرٹیکل 63A کے ساتھ جو اس نے کھلواڑ کیا تھا، وہ دراصل آئین کے آرٹیکل کے ساتھ کھلواڑ نہیں تھا، وہ اس پارلیمان کے خلاف کھلواڑ تھا۔ ری رائٹ کر دیا، اپنی منمانی تشریح کر دی۔ پارلیمان نے جو کچھ لکھا، جو کچھ آئین کا حصہ بنایا، اس نے کہا نہیں، جو میں سوچ رہا ہوں وہی چلے گا۔ تو ایک جج انفارچونیٹلی وہ فیصلہ یعنی کہ ایک جج کی اکثریت سے تھا، تو ایک جج جو ہے وہ 24 کروڑ عوام کے منتخب نمائندوں یا اس کی پارلیمان سے اپنے آپ کو زیادہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا وزڈم زیادہ ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا، اور آج افسوس ہے یہ جج جو ہیں یہ تو ویسے ہی پولیٹیکل بن چکے ہیں۔ اور پھر انفارچونیٹلی انہوں نے جو کیا کہ جب 18ویں ترمیم آ رہی تھی، پارلیمان نے جوڈیشری کا، ججز کی تقرری کا طریقہ کار اس میں طے کیا تھا، تو اس ٹائم افتخار چودھری نے 18ویں ترمیم پر پارلیمان کو بلیک میل کیا، اور 19ویں ترمیم منظور کرا کے کہا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہم کریں گے۔ اب ججز کی اپوائنٹمنٹ جب چلی گئی سپریم کورٹ کے پاس، ان ججز کے پاس چلی گئی، تو انہوں نے اپنی گوٹیاں فٹ کر لی، ٹھیک ہے۔ جو چیف جسٹس پاکستان ہوتا تھا وہ کہ فلاں کو لگاؤں گا، فلاں کو لگاؤں گا، فلاں کا پوتا، فلاں کا چاچا، فلاں کا ماما، یہ اس طریقے سے پورا ایک ایلیٹ کلب بن چکا تھا ججز کا۔ انفارچونیٹلی دیکھیں مزے کی بات کہ ڈومیسائل جج لاہور کا، اور سندھ ہائی کورٹ میں اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی، اور پھر وہ سندھ کے کوٹے سے یہاں پہ سپریم کورٹ میں جج بن جاتا۔ تو یہاں تک انہوں نے کھلواڑ کیے، اور پھر صرف یہ نہیں ہے بلکہ 2035 تک انہوں نے پوری ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ فلاں سن میں فلاں چیف جسٹس بنے گا، فلاں میں فلاں بنے گا، فلاں میں فلاں بنے گا۔ 2035 2040 تک کی کیلکولیشن یہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی پہ پارلیمانی کمیٹی کا کردار انہوں نے بڑا لمیٹڈ کر دیا تھا، اور پھر منمانی تھی، اپنے آپ کو جو ہے وہ سب سے اوپر اور افضل سمجھتے تھے پارلیمان سے بھی اور سب سے، اور نہ ہی ہم کسی کو جواب دیں، نہ ہی ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، نہ ہی کچھ ہوگا، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اور آج کو نوٹس دیکھ لیں کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا۔
تو اب اس کا کہیں نہ کہیں تو راستہ روکا جانا تھا نا. عدالتی قتل, مطلب ہے بھٹو شہید کا عدالتی قتل, کچھ بھی دیکھو کیا نہیں کیا انہوں نے. حکومت ہی نہیں چلنے دیتے تھے, کہتے تھے حکومت ہی ہم ہے, سب کچھ ہمیں. تو پھر جو کچھ یہ کر رہے تھے آخر اس کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے تدارک تو کرنا تھا. تو اب وہ تدارک ہو گیا اور اس کا سہرا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو. جس طریقے سے وہ متحرک ہوئے, جس طریقے سے انہوں نے اتفاق رائے پیدا کیا مولانا فضل الرحمان کو لے کے, اور ایون وہ تو پی ٹی آئی کے لیے بھی کوشش کرتے رہے, لیکن پی ٹی آئی کو شاید اس کو اپنا زوم ہے. تو بہرحال اب قصہ المختصر یہ کہ یہ جو ججز کی کیلکولیشن تھی کہ فلاں دور میں فلاں چیف جسٹس بنے گا, یہ ہوگا, وہ ختم. 26ویں یعنی ترمیم پاس ہو گئی. اب اس سے جو اپوائنٹمنٹ ہوگی چیف جسٹس کی وہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس ہوگا, اور اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کرے گا, اور سینیارٹی والا پرنسپل بھی ختم ہو گیا. 3 سینئر ججز میں سے کسی ایک کو, اور وہ بھی دیکھا جائے گا کہ کون اس اہل ہے, کون اس قابل ہے, اور یوں پھر اپوائنٹمنٹ ہوں گی ججز کی, تعیناتی ہوں گی چیف جسٹس کی ہوگی. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ 73 سال بعد پارلیمان نے اس جوڈیشری سے اپنے اختیارات واپس لیے ہیں. بقول بلاول بھٹو زرداری کہ یہ وہی پارلیمان, یہ وہی جوڈیشری ہے کہ جب عامر آتا ہے تو اس کو تو نظریہ ضرورت دے دیتے ہیں, اس کے عین شکنی کی توثیق بھی کرتے ہیں, اور جب کوئی جمہوری حکومت آتی ہے تو اس کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتے ہیں, اور ان کا آج تک کسی نے کوئی حساب نہیں کیا, تو احتساب بھی نہیں ہوا. تو آج یعنی کہ یہ ایک تاریخی دن ہے, اور اس دن میں اگر مجھ سے پوچھیں تو حقیقت میں آج جو ہے وہ جوڈیشری حقیقی معنوں میں آزاد ہوئی ہے سیاست زدہ ججز کے ہاتھوں سے. جو جس طریقے سے یہ سیاست کرتے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ جوڈیشری بیسیکلی آزاد ہو گئی, اور اسپیشلی عمران پروجیکٹ کے جو ججز اپوائنٹ کیے گئے تھے جو 2035-2040 تک جنہوں نے جانا تھا, تو ان کا بھی کلا کما ہو گیا. اور میں یہ کہتا رہا آپ کے سامنے ہے, آپ اس چیز کو کا ادراک رکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, بلکہ آپ مجھ سے زیادہ آپ کو شعور ہے, اور کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا, جو کچھ ہو رہا تھا, یہ آخری محاذ تھا ان یوٹیوبروں کا, یوتھڑوں کا, اور وہ آخری محاذ سے اب ان کا کلا کما ہو گیا. اور اب جوڈیشری جو ہے وہ پارلیمان کو جواب دہ ہوگی, اور پارلیمان جو ہے وہ اس کا ایک کردار ہوگا ججز کی اپوائنٹمنٹ میں. اور پھر سب سے اہم چیز ہے کہ آئینی بینچ جو بنیں گے اس میں اب ایسے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوگی جو حقیقت میں پارلیمان سے واقف ہوں گے, پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے ہوں گے, اور جو اس کی کولیکٹیو وزڈم کو مانتے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ جج جو میں سمجھ رہا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہے. اور انفارچونیٹلی انہوں نے تو آئین کے مطابق اپنے رولز, جو سپریم کورٹ کے رولز کی بھی دھجیاں اڑائی نا. یہ جو 2 وضاحتیں آئی ہیں مخصوص نشستوں کے فیصلے میں, نہ ہی کہیں چیمبر میں بیٹھے, نہ ہی کہیں پہ سماعت ہوئی, نہ ہی کوئی اس پہ دستخط ہوئے, نہ ہی اس کی کوئی کاغذ لسٹ جاری ہوئی, اور بس یہی ہوتا ہے کہ جی یہ جاری کر دیا, جی یہ بھئی وضاحت میڈیا کو جاری کر دی. ایسے تو نہیں ہوتا. اچھا کبھی سپریم کورٹ سے وضاحتیں نہیں آتی, فیصلے آتے ہیں, یہ تو وضاحتیں بھی دیتے رہے ہیں. اور حقیقت میں اب مجھے صحیح منصور علی شاہ پہ تو بڑا ترس آ رہا ہے. حقیقت میں صحیح نے اس کی جتنے بھی فیصلے تھے بہت اچھے انہوں نے فیصلے کیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی پاپولسٹ اپروچ کے جو ہے وہ ہم نوا بنے, اور انہوں نے یوٹیوبرز کے یوٹیوب دیکھ کے فیصلے کرنے لگے, تو اس سے آئین بھی گیا. اب انہوں نے اپنی پارلیمان کی سپرمیسی بھی گئی, اور جو کچھ انہوں نے پھر فیصلے دیے اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا, اس کا نتیجہ پھر یہی نکلنا تھا کہ آپ نے پارلیمان کی بالادستی کو جو ہے وہ اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو پھر پارلیمان میں سیاست تو بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کرنی ہے, سیاست زرداری نے کرنی ہے, یا سیاست جو ہے نواز شریف نے کرنی ہے. تو منصور علی شاہ سیاست کرے گا تو پھر یہی کچھ ہوگا جو آج اس کے ساتھ ہو چکا ہے. مکو ٹھپا گیا, اور ہونا بھی چاہیے. اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی گنجائش پیدا کی کہ منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی, تو پہلے اس کو جو ہے منصور علی شاہ نے جو آئین شکنی کی ہے
پہلے اس کو تحفظ دینا پڑے گا. اس کے لیے سٹیمپ لگانی پڑے گی کہ نہیں جی منصور علی شاہ کا جو فیصلہ ہے 8 ججز والا اس پہ جو ہے وہ پہلے کہنا پڑے گا. یہ پارلیمان کی بے شک کمیٹی اس پہ سٹیمپ لگائے نہیں جی وہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق تھا, پھر جا کے آپ اس کا نوٹیفیکیشن کر سکتے ہو. بصورت دیگر اگر وزارت قانون نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا, پارلیمانی کمیٹی نے اس کی اپروول دی اور یا صدر نے اس سے حلف لیا, تو میں یہی سوچوں گا کہ انہوں نے بھی آئین شکنی کو تحفظ دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ کے 2 معزز جج, کیا نام ہے اپنا وہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان, انہوں نے تو واضح طور کے اوپر کہا ہے نا کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے. اور پھر اگر پارلیمان جو ہے پھر کسی بھی اگر مصلحت پسندی کا شکار ہوتی ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو پھر میں اور ہم بضد دوں گے کہ پہلے نوٹیفیکیشن اگر کرنا ہے تو پھر وہ 8 ججز کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ پھر آپ جو ہے قابل عمل کراؤ. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ منصور علی شاہ ماضی ہو گیا, قصہ پرینہ ہو گیا. جو کچھ اس نے کیا اس نے اپنے پاؤں خود کاٹے ہیں. آئین کے ساتھ چلتا, قانون کے ساتھ چلتا تو چیف جسٹس بھی بنتا, لیکن اس نے کہا نہیں جی میں تو پاپولسٹ اپروچ ہے میری, میں چلوں گا تو جو یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں ان کے مطابق, میں اگر کوئی فیصلہ کروں گا تو وہی کمپلیٹ جسٹس کروں گا تو صرف عمران خان کے لیے کروں گا. کمپلیٹ جسٹس اسے جو ہے وہ بھٹو شہید کے لیے تو کمپلیٹ جسٹس نہیں یاد آیا نا, اس بینچ کا حصہ تھا تو کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے, مان بھی رہے ہیں کہ بھٹو معصوم تھا, اس کو جو ہے شفاف انصاف کے جو وہ ہوتے ہیں موقع ہی نہیں دیا گیا شفاف ٹرائل کا. ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس کے ساتھ انصاف کرتے نا, اس کے قاتلوں کو کٹہرے میں کھڑا کرتے, پھر ہم مانتے کہ یہ کمپلیٹ جسٹس ہے. یہ کیا ہے کہ بھئی اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کے لیے تو آپ کو کمپلیٹ جسٹس آ جاتا ہے, اور جو صدیوں کا بیٹا ہے اس کا جب آپ مقدمہ سنتے ہو تو کوئی جسٹس نہیں ہے, بس جی ہم شرمسار ہیں جی وہ عدلیہ نے یہ کر دیا, اس کو جی وہ شفاف ٹرائل کا موقع نہیں ملا. ایسا نہیں ہوتا. صحیح منصور علی شاہ صاحب, آپ نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے. ہم آپ کے بہت زیادہ قائل تھے, ہم سمجھتے تھے کہ آپ پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, لیکن افسوس ہے جب سے آپ کو پتہ چلا نا کہ جوڈیشل پیکج آ رہا ہے, آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. آپ نے پارلیمان کو انکمپلیٹ کر دیا, آپ نے پارلیمان سے 2/3 کھینچ لی, اور پھر جب بھی پارلیمان نے اس جوڈیشل پیکج کو لے کے آنے کی کوشش کی تب جا کر جو ہے وہ آپ نے جو ہے کبھی پہلے وضاحت 14 ستمبر کی جو وضاحت دی یہ ترمیم نہ ہو سکے, پھر اگر ترمیم کی تیاری ہوئی تو 18 اکتوبر کو پھر جا کے آپ نے ایسی وضاحت دے دی. تو صحیح آپ نے اپنے پاؤں خود کاٹے ہیں, آپ کا اپنا قصور ہے. آپ کا کام انصاف کرنا تھا, آپ کا کام سیاست کرنا نہیں تھا. تو اب سیاستدانوں نے آپ کو بتا دیا کہ سیاست کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ترمیم منظور ہو گئی ہے, یہ خوش آئند ہے, اور پاکستان میں آپ دیکھیں گے اس کے کتنے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.